बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। सियासी मौसम खुलता जा रहा है, एक तरफ पाबंदियां हैं, कदगने हैं, बहुत ज़्यादा कुछ है, लेकिन दूसरी जानिब उम्मीद की किरण भी है, ऑक्सीजन भी है और मौसम भी खुल रहा है, फैसले भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं और अदलिया जो है वो डटी हुई है और न सिर्फ डटी हुई है बल्कि अब फस्तायत का मुकाबला कर रही है। उसी तरीके से जैसे कुछ अर्सा पहले पॉलिटिकल वर्कर्स कर रहे थे, आम शहरी कर रहे थे, मीडिया कर रहा था, मैं और बाकी मेरे साथी कर रहे थे, अब अदलिया जो है वो भी डट गई है और अब उस फेज से निकल आई है कि जिसके बाद ये था कि जो हुक्म हाकम हो बस वही होना चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ बातें हैं, कुछ खबरें हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। साइफर मुकदमा, साइफर मुकदमे के बाद ही जो सिचुएशन हुई है और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर सील किया था उसको डी सील करने का हुक्म दे दिया है और उस दफ्तर को फौरी तौर पे खोलने का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस कंट्रोल देने का फैसला आया है। आलिया हमजा की ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो वो कहते हैं कि गुरूर जो है ना, मुतकब्बिर लोग, घमंड जो है वो अभी गर्दन में सरिया मौजूद है और उनको तमाम ज़मानतों के बावजूद उनको रिहा नहीं किया जा रहा। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी खैर मकदम किया है। पहले ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैर मकदम देख लें वो क्या कहते हैं, उसके बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी पाकिस्तान पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिप्रेस थी कि अदलिया से उनको तवक्को थी, पाकिस्तान के हर शहरी को अदलिया से बहुत तवक्को होती है, मुझ समेत। तो इसलिए अदलिया से ही इंसाफ मिलना होता है और जालिमों से अदलिया ने बचाना होता है, अदालती निज़ाम ने। तो अब वो चीज़ें आ गई हैं। अब ज़रा क्योंकि मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानतें महफूज हो गई हैं और 8 जून को फैसले सुनाए जाएंगे लाहौर में। 9 मई के बड़े बड़े जो सियासी कैदी हैं, मैं उनको सियासी कैदी कहूँगा क्योंकि उनकी ज़मानतों पे फैसले महफूज हो चुके हैं, उनके फैसले 8 जून को सुनाए जाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है जी, साइफर मुकदमे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकजी सेक्रेटेरिएट की बंदिश पर हाई कोर्ट का फैसला हक और इंसाफ की फतह है और इमरान खान और तहरीक इंसाफ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए के हसूल के बदतरीन रियासती जबर व फस्तायत के बावजूद मैदान में हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और हालिया 2 बरस मुल्क की सियासी और अदालती तारीख का बदतरीन और स्याह तरीन दौर है और इन 2 बरसों के दौरान अवाम की मुंतखब जमहूरी हुकूमत पर साजिश से शब खून मारने से लेकर मुल्क की सबसे बड़ी जमात को कुचलने के लिए गैर आइनी, गैर कानूनी और वहशियाना हरबे इस्तेमाल किए गए और आजमाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर तरीके से, पाकिस्तान के कारकुन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहरियों को। तो आवाम के बुनियादी हकूक गसब करने और दस्तूर और कानून को अमलन बेअसर करने वाली कुव्वतों ने अदलिया को पाबाए जंजीर करके अपने मजमूम एजेंडे को की तकमील की राह हमवार की और कानून की धज्जियां उड़ाकर और इंतजामी इख्तियार से संगीन इनहराफ के जरिए मुल्क में बदतरीन सियासी जमहूरी और इंतजामी बिगाड़ पैदा किया गया। रजीम चेंज साजिश से लेकर पीटीआई को कुचलने तक हर रियासती कोशिश का इमरान खान और उनकी जमात ने सब्र, इस्तिकामत और आइन और कानून के दायरे में रहकर मुकाबला किया और अदल की ऊंची सीटों पर बैठे अफराद के मुतासिबाना, बुज़दिलाना और दस्तूर और कानून से बेनियाज तर्ज अमल को भी गवारा किया और इश्तियाल में आए बगैर अदालतों से इंसाफ के तलबगार रहे और इंसाफ अदालतों पे ही उनका इन्हसार था। और आज अल्लाह के फजल से झूठे बयानियों, बेहुदा मुकदमों और संगीन अदालती नाइंसाफियों के सतूनों पर खड़ा जुल्म व फिस्तायत का राज जिल्लत आमेज तरीके से तितर बितर हो रहा है और अदलिया में दस्तूर और कानून की बालादस्ती और नंगी बदमुआशी को दस्तूर का दर्जा देने की रियासती कोशिशों को मुस्तरद किए जाने का एहसास जिंदा होना ताज़ा हवा का झोंका है। इमरान खान आइन और कानूनी हुक्मरानी से बढ़कर अपने लिए किसी शय के तलबगार नहीं है और इससे किसी कम पे वो राजी भी नहीं होंगे। यानी इमरान खान साहब का बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि वो डील नहीं करेंगे और डायलॉग भी इस मकसद के लिए नहीं करेंगे कि आए मिल बैठ के आए, आप भी खाएं हम भी खाते हैं और आप भी इक़्तिदार को एंजॉय करें और हम भी इक़्तिदार को एंजॉय करते हैं, आप भी ताकत के मज़े लें हम भी ताकत के मज़े लेते हैं, आप भी प्रोटोकॉल के मज़े लें हम भी प्रोटोकॉल के मज़े लेते हैं। तो इमरान खान साहब का पैगाम ये है कि जनाब ऐसा नहीं होगा
اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے یہ جدوجہد ہے، ذاتی مفاد کوئی نہیں ہے، اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہی کوئی بات چیت ہو سکتی ہے تو ہوگی، ادروائز کوئی بات نہیں ہوگی، ڈیل بھی نہیں ہوگی، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ڈائیلاگ بھی مشروط ہوگا عمران خان صاحب کے بقول کہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جو آپ کا آئین کا کردار ہے، آئینی کردار وہ آپ کریں، جو قانون نے آپ کو اختیار دیا وہ کریں، جو پولیٹیشنز کا اور سیاستدانوں کا کام ہے وہ سیاستدانوں کو کرنے دیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اسی پہ چل کر ہم آگے بڑھیں گے اور نظام عدل کا اپنے پیروں پر کھڑا ہو جانا، آئین اور قانون کو بالادست بنا دینا ہی ظالم اور اس کے مکروہ ایجنڈے کی موت اور ملک و قوم کے لیے ایک روشن صبح ہے۔ اور انہوں نے عمران خان صاحب نے توقع ظاہر کی ہے کہ وہ سویرا جس کے آثار بالآخر پھوٹ رہے ہیں وہ پوری آن بان سے طلوع ہوگا اور تاریکیوں کے سوداگر اپنے شیطانی عزائم اور اہداف سمیت تاریخ کے کوڑے دانوں کی تہ میں دفن ہو جائیں گے۔ یہ جناب انشاءاللہ یہ ہے صورتحال، یہ ہے عمران خان صاحب کا عزم جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب آپ کو ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس وقت شادی ہو رہی ہے قریب قریب کہیں، تو یہ آتش بازی کا مظاہرہ ہو رہا ہے بڑے دھڑلے سے، اور یہاں بھی آتش بازی وہیں ویسے ہی ہوتی ہے جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے، لہٰذا پریشان نہیں ہونا، یہ کسی قسم کی کوئی وہ ٹھاٹھا والی نہیں ہے بلکہ آتش بازی ہے۔ تو صورتحال یہ ہے اس وقت کہ جناب اسلام آباد، کیونکہ ان کے جو پاؤں کے نیچے سے زمین جو ہے وہ بالکل ان کی زمین کھسک چکی ہے، اور ان کے پاؤں کے نیچے زمین نہیں ہے، یہ ہوا میں معلق ہیں اور انتہائی کمزور بنیادوں پر کھڑے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اسلام آباد کے 3 MNA انجم عقیل خان ہمارے دوست ہیں بہت اچھے، اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اگین وہ بھی بہت اچھا تعلق ہے، اور تیسرے ہمارے راجہ خرم، 3 MNA کو فارم 47 دیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے شعیب شاہین اور علی بخاری اور عامر مغل یہ جیت گئے 50,000 60,000 70,000 کی لیڈ سے۔ ان کی لیڈ کو تبدیل کر دیا گیا، ان کو 50,000 لیڈ کی دے دی گئی، کسی کے 20,000 ووٹ تھے، کسی کے 25 تھے، کسی کے 35 تھے، تو ان کو بنا دیا گیا 1 لاکھ سے اوپر اور ان کو کم کر دیا گیا۔ اب الیکشن ٹریبیونل میں معاملہ آ گیا ہے، الیکشن ٹریبیونل جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھی آئیں اور آ کے اپنا ریکارڈ پیش کر دیں، آپ فارم 45 لے آئیں، آپ 46 لے آئیں اور 47 لے آئیں، اور لا کے یہ ادھر ہمارے عدالت کے منہ پہ ماریں اور بتائیں کہ جی آپ کے الزام لگانے والے یہ PTI کے جو لوگ ہیں 3 یہ بالکل واقعتاً یہ جھوٹے ہیں، ان کو جھوٹا ثابت کریں۔ آپ فارم 45 46 47 کا ریکارڈ پکڑیں، الیکشن کمیشن آپ کا، ریٹرننگ افسر آپ کے، ڈپٹی کمشنر آپ کے، اسسٹنٹ کمشنر آپ کے، تو لائیں ہمارے منہ پہ ماریں تاکہ ان کا بھی منہ بند ہو اور ہمارا بھی منہ بند ہو۔ تو یہ انہوں نے کہہ دیا۔ اب کئی تاریخیں گزر گئی ہیں، نہ تینوں MNA نہیں آتے، کوئی وکیل تبدیل ہو گیا، کسی کا کچھ ہو گیا، اور فارم 45 نہیں دے رہے، 46 نہیں دے رہے، 47 نہیں دے رہے۔ دوسری جانب TLP اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آزاد امیدوار اور PTI یہ ساروں کے فارم 45 موجود ہیں اور وہ ٹیلی کر رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف عدالت نے یہ بھی کہا کہ ہم آڈٹ جو ہے نا وہ صرف یہاں سے نہیں کروائیں گے، ہم بیرون ملک بھی آڈٹ کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی جعلی پیپر دیا تو جعل سازی کے الزام میں آپ کو سزا مل سکتی ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے ریکارڈ دیجیے گا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جعلی ریکارڈ لے آئیں اور ہم اس پہ اعتبار کر لیں، ایک ایک کاغذ کا ہم فورنسک بھی کروائیں گے۔ تو جب یہ ساری چیزیں آئیں تو کس کا دل کرتا ہے جی قومی اسمبلی میں چھوڑ کے، قومی اسمبلی ہے، پارلیمنٹ لاجز ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد قائمہ کمیٹی کی چیئرمین شپ ہے وہ بھی مل جائے گی، اتنا سارا کچھ مل رہا ہو اور آرام سے پرتعیش زندگی ہو، ریڈ زون میں ہو، سیلوٹ لگ رہے ہوں اور مزے کے مزے ہوں، تو کون چھوڑتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو الیکشن کمیشن کو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے دیے تھے فارم 47 ہمیں، تو آپ ہی نے نوٹیفیکیشن کیا، تو آپ ہمیں بچائیں۔ تو راجہ صاحب جو ہیں ہمارے چیف الیکشن کمشنر اور ان کے 4 رتن جو ہیں وہ اب انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں، ڈاکٹر طارق فضل صاحب اور انجم عقیل صاحب اور راجہ خرم صاحب نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے راجہ صاحب، آپ ہیں بالکل ہیں، مقدر کے سکندر ہیں، لیکن اگر ہم وہاں جھوٹے ثابت ہوتے ہیں اور آپ نے ریکارڈ دینا ہے، ہم نے تو یہی کہنا نا آپ نے ریکارڈ دیا ہے، تو اگر ہم وہاں جھوٹے ثابت ہوتے ہیں
تو یہ تو پھر آپ پہ آئے گا نا سارا کچھ، کیونکہ ہم تو پہلی سیڑھیاں ہم تو فوراً بتا دیں گے کہ جیسے جاوید لطیف صاحب نے بتا دیا، جیسے باقی لوگوں نے بتا دیا، جیسے خواجہ آصف صاحب نے بتا دیا کہ بھئی ہمیں تو انہوں نے دیا ہے فارم 47 تو ہم آ گئے، تو اس لیے راجہ صاحب کچھ کریں۔ تو انہوں نے پھر کچھ کیا جی، اور راجہ صاحب نے پھر کچھ اس طرح سے کیا کہ الیکشن کمیشن نے درخواستوں پر سماعت کی فوری اور فیصلہ بھی محفوظ کر لیا، اور پھر فیصلہ سنا بھی دیا، 2 گھنٹے کے اندر اندر سارا کچھ ہو گیا، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اب الیکشن کمیشن جو ہے، یہ نرالا الیکشن کمشنر ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ الیکشن ٹریبیونل سے ریکارڈ مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ریکارڈ ہمیں دیں، ہمارا ریکارڈ ہم سے کیوں مانگ رہے ہیں، یہ کیونکہ جعل سازی تو ہم نے کی ہے بھائی، تو یہ سارا ریکارڈ آپ ہمیں دیں، آپ کا کیا کام۔ اور درخواست کیا تھی؟ درخواست ہے کہ انتخابی ٹریبیونل جو ہے نا وہ تبدیل کر دیں، انتخابی ٹریبیونل تبدیل کر دیں۔ کیا تبدیل کر دیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں نا جہانگیری صاحب سے بچا لیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی جج کو آپ نے ٹریبیونل مقرر نہیں کرنا، ہمیں خیبر پختونخوا بھیج دیں، ہمیں سندھ ہائی کورٹ بھیج دیں، ہمیں بلوچستان ہائی کورٹ بھیج دیں، وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن خیبر پختونخوا بھیج دیں، لیکن ان کے سامنے نہیں۔ تو بھائی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں کہ اگر جعلی ریکارڈ دیا تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تو بتائیں اب ہم اصلی ریکارڈ کہاں سے لے کے آئیں؟ تو یہ انجم وکیل صاحب کے وکیل تھے، ڈاکٹر طارق فضل چودھ صاحب کے وکیل تھے، یہ سب کے سب موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ ٹریبیونل جو ہے، ٹریبیونل وہ متعصب ہے۔ کیوں متعصب ہے؟ متعصب اس لیے ہے کہ وہ ریکارڈ مانگ رہا ہے، اصلی اور سچا ریکارڈ مانگ رہا ہے۔ تو یہ ہے حالات و واقعات ہیں جی۔ اور انہوں نے کہا جی کہ ایک تو وہ جلدی بہت کر رہے ہیں، ہمارا خیال تھا کہ الیکشن ٹریبیونل چلے گا، وہ چیونٹی کی چال چلے گا، اور چیونٹی کی چال چلتا چلتا ہمیں لے جائے گا، 2 4 6 سال گزار دے گا، اور اگلے الیکشن کے بعد فیصلہ آئے گا، جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ وہ نہیں ہو رہا، تو لہٰذا ہماری مدد فرمائیں۔ تو یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال، اور عمران خان صاحب اسی لیے اپنی پارٹی کو اور اپنے پارٹی رہنماؤں کو کہہ رہے ہیں جناب ہمت پکڑیں، یہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، یہ ریت کی دیواریں ہیں، اور ریت کی دیواریں فارغ ہو رہی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔